کیا آپ نے کبھی ایسا طوفان سنا ہے جو پوری زمین کو پانی میں ڈبو دے؟ ایک ایسا طوفان جس نے ہر چیز کو ختم کر دیا، صرف چند لوگوں اور جانوروں کو بچا لیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم حقیقت ہے جو بائبل میں درج ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسے شخص کی جس نے خدا کے حکم پر دنیا کی سب سے بڑی کشتی بنائی اور اپنی نسل اور جانوروں کی حفاظت کی۔ ابتدا میں جب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو انسانوں نے زمین پر پھیلنا شروع کیا، لیکن وقت کے ساتھ انسانوں کے دلوں میں بدی نے جگہ بنا لی۔ ہر دل میں ظلم اور گناہ بڑھ گیا۔ خدا نے دیکھا کہ انسانوں کے خیالات اور اعمال مسلسل بدی کی طرف مائل ہے، اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ اس نے انسان کو زمین پر پیدا کیا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین کو انسانوں، جانوروں اور ہر جاندار سے پاک کرے گا، کیونکہ وہ سب گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لیکن نوح، جو ایک راست باز اور دیانتدار شخص تھا، خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی بنائے۔ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ ہوگی۔ اس کشتی میں نوح کو اپنے خاندان اور ہر قسم کے جانداروں کے جوڑے کو لے کر جانا تھا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ نوح نے خدا کے حکم کی پیروی کی اور کشتی بنانی شروع کی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اور تمہارا خاندان کشتی میں داخل ہو جائے۔ نوح نے اپنے 3 بیٹوں حام، سام اور یافت، اپنی بیوی اور بیووں کے ساتھ کشتی میں داخل ہونے کی تیاری کی۔ خدا کے حکم کے مطابق ہر قسم کے جانور، پرندے اور کیڑے، نر اور مادہ جوڑوں میں سے کشتی میں داخل ہوئے تاکہ ان کی نسل بچی رہے۔ جب سب کشتی میں داخل ہو گئے تو خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر زمین پر 40 دن اور 40 رات مسلسل لگاتار بارش ہوتی رہی۔ زمین کے سوتے تک بھی پھوٹ گئے اور پانی کا سیلاب زمین پر چھا گیا۔ تمام پہاڑ پانی میں ڈوب گئے اور زمین پر ہر جاندار ہلاک ہو گیا۔ صرف نوح اور اس کے ساتھ کشتی میں جو موجود لوگ اور جاندار محفوظ ہے۔ 150 دنوں کے بعد خدا نے ہوا بھیجی اور پانی کو کم ہونا شروع کیا۔ کشتی اراد کے پہاڑ پر ٹھہری۔ نوح نے پرندے بھیجے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ زمین خشک ہوئی ہے یا نہیں۔ جب کبوتر نے واپس آ کر زیتون کی ایک پتی نوح کے پاس لائی تو نوح کو یقین ہو گیا کہ پانی کا کم ہو گیا ہے۔ جب زمین بالکل خشک ہو گئی، خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو کشتی سے باہر آنے کا حکم دیا۔ انہوں نے باہر نکل کر خدا کے حضور قربانی پیش کی۔ خدا نے نوح سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ زمین پر کبھی ایسا سیلاب نہیں لائے گا۔ خدا نے اپنے عہد کے علامت کے طور پر انسان میں کوسے غذا یعنی کہ رینبو کو بنایا، جو کہ آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ زمین کو دوبارہ سیلاب سے نہیں تباہ کرے گا۔ نوح اور اس کا خاندان زمین پر آباد ہو گئے اور ان سے نئی نسلیں پیدا ہوئی۔ خدا نے اپنے عہد کو برقرار رکھا اور زمین پر پھر کبھی ایسا طوفان کا نہ سیلاب بھیجا۔